یا کل کیا کرنا ہے یہ بھی لکھتے ہیں. تو ہم جہاں پہ لکھنے کی عادت ہے, پڑھنے کی عادت ہے, ہمیں روز کھانا کھانے کی ضرورت ہے نا ہمارے جسم کی, تو ہمیں اس طرح درود کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. یہ ہماری روح کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ جب ہم ڈائری لکھیں سب سے پہلے یہ لکھیں کیا میں نے آج درود شریف پڑھا. اگر نہیں پڑھا تو اسی وقت آقا مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر دیا جائے, اسی وقت درود پاک پڑھ لیا جائے. درود پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ صرف ایک بات کرتے ہوئے ہم اپنے مہمان کی جانب جائیں گے کہ درود پڑھنے سے آپ کا چہرہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. آج آپ بیوٹی کریمز لگاتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اچھا ہو جائے. میں یقین سے وثوق سے کہتا ہوں آپ روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے. ایک ماہ بعد اپنے چہرے پہ نور دیکھیے گا کیسا ہوتا ہے. چہرے پہ جو گلو آئے گا نور کی برکت, وہ جو ہے وہ ہوگی, وہ درود کی برکتوں سے ہے. تو درود کے ذاکر بن جائیں. اور آج کون سا درود ہمیں یوسف بھائی بتا رہے ہیں؟ یوسف بھائی خوش آمدید. کون سا درود بتا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ایک حقائق سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اور یہ پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی مقالات ضیاء القرآن میں نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بصرہ کے قبرستان سے گزر ہوا, ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. فلاں ابن فلاں عمر 1 گھنٹہ, فلاں ابن فلاں عمر 1 ماہ, فلاں ابن فلاں عمر 2 ماہ, فلاں ابن فلاں عمر 6 ماہ. میں بڑا حیران ہوا. کسی کی سال, کسی کی 6 ماہ, کسی کی 3 ماہ. میں بڑا پریشان ہوا کہ اس علاقے کے لوگوں کی عمریں کم کیوں ہیں. تو میں نے وہاں پہ ایک بزرگ سے, ایک بڑے سے پوچھا کہ آپ کی قبرستان کا میں نے وزٹ کیا, مشاہدہ کیا, تو وہاں پہ جو لوگوں کی عمریں لکھی ہیں وہ بہت کم ہیں. صحیح. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے, اس بزرگ نے کہتے ہیں کہ مجھے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری بھی عمریں ایوریج ہیں, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 55 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے, لیکن ہم نے اس کے قبر کے اوپر جو کتبہ لگایا اور اس کے اوپر جو عمر لکھی ہے وہ عمر وہ لکھی ہے کہ اس نے اپنی اس 50 سالہ زندگی میں کتنے گھنٹے, کتنے مہینے اور کتنے سال آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا. ہم اسے زندگی کنسیڈر کرتے ہیں, ہم اسے زندگی جانتے ہیں. سبحان اللہ. میں لاہور رنگ کی انتظامیہ کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں سانس لیتی ہوئی زندگی میں زندگی جینے کا موقع عطا فرمایا, کیونکہ درود پڑھنا اصل زندگی ہے, اصل حیات ہے. یہ جس درود پاک کی طرف ہم آج جس کی گفتگو کریں گے اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ کو درود پاک کی طرف راغب کیا. ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ رہنمائی فرمائیں کہ میں فرض عبادات کے بعد کتنا وقت جو ہے وہ درود پاک آپ کی ذات پر جو ہے نا وہ پڑھوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تیری منشا اتنا پڑھ, لیکن اگر زیادہ پڑھے گا تو بہتر رہے گا. اب یہ کتنی محبت کے انداز میں کہا کہ جتنی تیری منشا اتنا پڑھ, لیکن اگر زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر رہے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح ہے کہ میں فرض نمازوں کے بعد اپنے وظائف کا جو معمول میں رکھوں گا اس میں آدھا حصہ درود پاک آپ کی ذات پہ پڑھوں گا. حضور پھر مسکرا پڑے, فرمایا کہ جتنی تیری منشا اتنا پڑھ, لیکن اگر زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا. اس نے پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سننے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی عبادات کے بعد معمولات میں 3/3 حصہ درود پاک کا رکھوں گا. جب حضور نے یہ سنا تو حضور پھر مسکرا پڑے اور فرمایا کہ جتنی تیری منشا اتنا پڑھ, لیکن اگر زیادہ پڑھے گا تو بہتر رہے گا. وہ صحابی بول اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی فرض عبادات کے بعد اپنی معمولات کا سارا وقت آپ پہ درود و سلام پڑھنے میں گزارا. تو وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ تو ایسا کرے گا تو یہ تیرے لیے کافی ہوگا, تجھے دنیا اور آخرت کی خیر و
برکات عطا ہوں گی. اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات حضور نے فرمایا کہ میں تیرا کفیل ہو جاؤں گا. اللہ تیرے سارے کاموں کا ذمہ داری مجھ پہ آ جائے گی, میں کفیل ہو جاؤں گا تیرے سارے کاموں کا اگر تو میری ذات پہ ہر وقت درود پڑھا کر. تو ہمیں اس رمضان ٹرانسمیشن میں گوشہ درود کہ اس پروگرام کا صرف مقصد یہ ہے جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامعین کو یاد دلواتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, جس انداز میں بھی ہیں, آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں کہ آپ چند لمحے, چند منٹ نکال کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھیں. اور پھر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن کے دوران آپ جتنا درود پڑھیں, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بٹھا کے جتنا درود پڑھیں, وہ ہمیں ہمارے جتنے بھی لاہور رنگ کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان پہ میسج کریں. ہم انشاءاللہ تعالی آخری رمضان المبارک میں اس کا ایک جو ہے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں اسے ہدیہ کریں گے. تو اس سارے کا مقصد صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ہم تذکیر کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ یقینی طور پہ ہماری قوم, ہماری 90% آبادی وہ آبادی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی قوم ہیں. ہم عبادات میں ہمارے اندر جتنی بھی کمی آ جائے, لیکن جب نام آئے گا ذات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہم ہر چیز سے آگے بڑھ کر اس کا قدر و منزلت کریں گے. یقینی طور پر آپ ایسا کرتے ہیں, لیکن لاہور رنگ کی, عارف بھائی کی اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ معمول بنائیں اور ہمیں یہ فیڈ بیک بھی دیں. میں سر یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہوں گا, پچھلے دنوں 3 دن پہلے ایک دوست جو ہے نا وہ ہمیں ڈراپ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا تو آج جو فیڈ بیک ان کی طرف سے آیا جس سے مجھے دلی طمانینت نصیب ہوئی, اور یقینی طور پر یہ بات لاہور رنگ کی انتظامیہ کے لیے بھی بڑی مبارکباد کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 فیملی یعنی کہ ڈیفنس کے ایریے میں وہ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 فیملیاں مل کے اکٹھے روزانہ افطاری پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کا پروگرام سننے کے بعد اور وہ دیکھنے کے بعد ہم نے معمول بنا لیا کہ افطاری سے پہلے ہم تینوں فیملیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور 5 سے 10 منٹ کے لیے اکٹھے بیٹھ کے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. ہمارا یہی مقصد تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی, بالخصوص لاہور میں, پنجاب میں ہماری جہاں جہاں نشریات دیکھی جا رہی ہے, ہر شخص بس آقا مولا پہ درود پڑھے, ہر شخص کے زبان پہ آقا مولا کا نام ہو. اور اب بھی یہ ہم دیکھتے ہیں, اگر دیکھیں کئی شخص غصے میں ہو, اس دن ہم بات کر رہے تھے غصے میں ہو, اگر آقا مولا پہ درود پڑھے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ نام کیسا نام ہے, اور خوب سرکار کا نام ہے محمد, ایسا میٹھا نام ہے, جب لیتے ہیں طبیعت میں نکھار آ جاتی ہے, اور جب زبان سے سرکار کا نام نامی نکلتا ہے ثواب تو ملتا ہی ہے, دل کو بھی سکون نصیب ہوتا ہے. کسی نے کیا خوبصورت بات کی کہ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں, میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم کریں. یقین کریں جب بچے درود کے ذاکر بن جائیں گے, آپ کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا کہ بچہ نافرمان ہے, بچہ بات نہیں مانتا. جب اس کا کنیکشن بارگاہ نبوی سے جڑ جائے گا, جب اس کی حاضری مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں لگے گی, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ نافرمان ہو جائے. ہم درود پاک جو ہے روز 1 منٹ کے لیے پڑھا کرتے ہیں. عمران بھائی درود پاک کا ہم ذکر کریں گے پہلے, لیکن ہم یوسف بھائی سے پوچھ لیں آج درود انہوں نے درود کون سا ہے وہ بتا دیں. آج ہم جس درود پہ ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ اسے عرفاء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں درود دیدار. صحیح, سبحان. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور اس درود پاک کا جو ذاکر ہوگا, اس کے بارے میں جذب القلوب میں آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ کی بنیاد پہ 313 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کرتا ہے, اسے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ 3 سال ریگولر 4100 دفعہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ درود پاک پڑھے گا, جسے درود دیدار کہتے ہیں, تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی اسے حضوری نصیب ہو جائے گی اور اسے روحانی فیض ملے گا. تو درود پاک آپ جتنے بھی پڑھتے ہیں, اگر آپ محبت سے پڑھ رہے ہیں, عقیدت سے پڑھ رہے ہیں, تو
تو یقینی طور پر اس کا جو آخری جو الٹیمیٹ آبجیکٹ ہے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ہی ہے. لیکن یہ درود پاک خاص ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ اس کے ذاکر بن جاتے ہیں, اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں روزانہ 313 دفعہ, اور اگر آپ 3 سال ریگولر اس درود پاک کو پڑھتے ہیں 4100 مرتبہ, تو آپ کو بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری اچھا ایک نصیب ہے. سوال بھی ہے, جب اس کو آپ ایک تعداد سے پڑھیں گے کہ وظیفہ تو نہیں ہو جائے گا, اس کی پرمیشن بھی ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اگر تو آپ صاحب نسبت ہیں, درود پاک کی فضیلت میں ایک فضیلت آ جاتی ہے, اگر تو آپ صاحب نسبت ہیں, کہیں پہ آپ کی سلسلہ بیعت ہے, تو آپ وہاں سے اجازت لے لیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہے. اپنے اسکول کا سبق پڑھنا ہاں, لیکن یہاں پہ سر ایک بات کر دوں کہ اگر کسی کا مرشد نہیں ہے, کوئی آج تک بیعت نہیں ہوا اور اسے اپنی مرضی کا اپنی منشا کا مرشد نہیں ملا, تو کوئی بندہ نیت رکھ کے درود پاک کو اپنا مرشد مان لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. خوبصورت بات. ہم درود کا ایک بار جناب درود پاک جو ہے اس کا ورد کر لیتے ہیں, اسی کے سائے میں ہم ہاں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سجاتے ہیں, ادھر سے لے کے فرشتے سلام آتے ہیں, جہاں نیاز سج ذکر پاک کی محفل, وہ گھر گھر حضور کی رحمت سے جگمگاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کا, جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں, یعنی کہ ایسا آج خدا نہ خواستہ اگر کوئی سمجھتا ہے, تو ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے مسجد کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین, آمین, دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج حسب خلاف معمول یہ 3 آمین آپ نے کس بات پہ کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے, انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے اس پہ آمین کہا. پہلی آپ نے فرمایا کہ جب میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد علیہ السلام سنے اور آپ پہ درود نہ پڑھے. اب سردار الانبیاء آمین کہنے والے اور فرشتوں کے سردار دعا کہنے والے ہیں. تو اس سے, اور دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے. تیسرا, جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے ایک کو پائے یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے, ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. اور یہ آخری بات کرتے بریک کی طرف جائیں گے. 313 بار درود پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک, حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.